الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ مفتی حنیف صاحب جو ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہے اور حضرت ابو بکر پر رضی اللہ عنہ پر انہوں نے تنقید کیا۔ انہوں نے اپنے جیسا نعوذ باللہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیا کہ حدیث سننے میں انہوں نے تو حدیث پر عمل کیا، اور بہتان یہ لگایا یہ گویا کہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا اور حدیث پر عمل کیا، تو حدیث سننے میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث سننے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، گویا کہ تنقید کر رہا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اور اس نے ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہ کیا ہو، انہوں نے اپنے طرف سے کیا ہو۔ صحابہ کی زندگی ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، وہی عمل صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے۔ لیکن یہ بدبخت مولوی جو ہے، یہ بکواس یہ کر رہا ہے کہ حدیث سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا حضرت ابو بکر سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو اگر انہیں کسی قسم کا بھی اس پر شک ہوتا تھا کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام اور جن کے متعلق یہ بات کر رہا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے ایمان پر شک کرنے والا وہ اپنے ایمان سے فارغ ہے۔ یہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی خوشخبری جنت کی سنا دی، اور ایسی ہستی کے اوپر یہ بدبخت مولوی جو ہے شک کا اظہار کر رہا ہے اور یہ شیعوں کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور جتنے بھی بریلوی سوچ کے لوگ ہیں، ان کا تانا بانا جو ہے وہ شیعہ سے ہی ملتا ہے۔ جیسے وہ لوگ مردہ پرستی کے ماہر ہیں، یہ لوگ بھی مردہ پرستی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا ناقص ہے کہ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، اور انہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جو بھی مشکل ان پر آتی ہے، یہ مزار کا رخ کرتے ہیں، مسجد کا رخ یہ نہیں کرتے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ مومن وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اگر ان سے گناہ ہو جائے تو۔ اور متقی کی پہچان یہی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کو اللہ کا درجہ دے بیٹھے ہیں اور انہی سے تمام حاجات اپنی طلب کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور اسی سے مغفرت مانگو، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ آج کل کیا بنایا ہوا ہے اپنا دھندا،
غوث پاک سے یہ اپنی گناہ کی درخواست کرتے ہیں کہ مجھے بخش دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میرے سارے حاجات پوری کر دیجئے. نعوذ باللہ، ایسا ان کا عقیدہ ہے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر. اور بکواس کرتا ہے صحابہ کرام کے اوپر جو جلیل القدر صحابی ہیں. ایسے صحابی کے اوپر یہ مفتی بہتان باندھ رہا ہے کہ انہوں نے حدیث سننے میں غلطی کی ہے اور ہو سکتی ہے غلطی. توبہ کر مفتی، توبہ کر. جس نے صحابہ کے ایمان پر شک کیا وہ ایمان سے نکل گیا. صحابہ کرام کے مرتبہ کو تو ملاتا ہے اپنے باباؤں کے ساتھ، بلکہ اپنے باباؤں کو زیادہ مرتبہ دیتا ہے صحابہ سے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے پر. صحابہ کرام کا تو مرتبہ وہ ہے کہ دنیا کے سارے بابا اور سارے مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں سب کے مرتبہ سے ایک صحابی کا مرتبہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ افضل ہے. اور تو بات کرتا ہے ایک ایک جو بابا لوگ نہ جانے ان کا یہ تو کہانی لکھی ہوئی ہے. راوی غلط بھی لکھتا ہے. ان کی جو کتاب یہ لا کر کے دکھاتے ہیں ان کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. صحیح حدیث اور قرآن، بس اس کا سہارا لینا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں یہ راوی لکھ چکا ہے، یہ بابا لوگ جو لکھ کر کے گئے ہیں، اس کی کوئی صداقت، اس پر یقین کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں کچھ باتیں تو جائز ہیں، کچھ باتیں بھی من گھڑت بھی ہیں، اور یہ عقیدہ کو خراب کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صرف اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کا ایمان سلامت رہے گا. باقی جو لوگ اپنی اپنی یہ کتاب لے کر کے آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں نے لکھی، فلاں نے لکھی، یہ سب کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عام آدمی لکھا ہے. صحابہ کرام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو تو بات ہے، تو صحابہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تو حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے تو صحابہ بیان کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کرتے تھے، تو ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا وہی حدیث ہے. اگر کسی نے صحابی کی زبان سے سنی وہی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ ریپیٹ کر دیتے تھے. تو جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے وہی عمل کیا، نہ اس میں کمی کی ہے اور نہ اضافہ کیا ہے. تو صحابہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہے، اور ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور جو چل رہا ہے، جو چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. باقی رہی بات کہ یہ بابا کے پیچھے جو چلتے ہیں، صرف جھولی بھر دو، جھولی بھر دو لے کر کے، یہ تو تمہارے اندر دنیا کی لالچ ہے. بابا کا کوئی اپنا دین تو ہے نہیں. اگر انہوں نے کثرت سے عبادت کی ہے، صوم صلات کی پابندی کی ہے، تو انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا. تو آپ اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تو آپ کے بابا بھی وہی کام کر رہے تھے. تو بھائی جیسے بچے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسلمان کے بچے، تو وہ قرآن حدیث تو نہیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنا بچپن سے ہی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی وہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، لہذا بچہ بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ بچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.